دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ نے اکثر لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس عورت کی شادی کے بعد کوئی اولاد نہ ہو تو اس عورت کی زندگی بہت زیادہ عذاب بن جاتی ہے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی عورت کی ہے جس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میری شادی کو آج 6 برس گزر چکے تھے۔ میری شادی حسین نامی ایک لڑکے سے ہوئی تھی۔ حسین بہت ہی زیادہ اچھے تھے اور میں ہنسی خوشی اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن مجھے صرف دکھ اس بات کا تھا کہ میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ حسین مجھے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوتا تھا کہ میرے گھر اولاد پیدا کیوں نہیں ہوتی۔ میں اور میرا شوہر ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور ہم دونوں اکیلے ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے، کیونکہ میری ساس اور میری نند ہمارے گھر نہیں رہتی تھی، وہ ایک علیحدہ گھر میں رہا کرتے تھے۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں علیحدہ گھر میں رہا کرتی تھی۔ میرا شوہر حسین بہت ہی زیادہ حسین تھا۔ مجھے ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ میری جگہ کہیں کوئی اور نہ لے لے۔ میری سہیلیاں بھی میرے شوہر کی بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتی تھی کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، اس پر کڑی نگاہ رکھا کرو، لیکن مجھے اپنی سہیلیوں کی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ جاتا تھا۔ میں نے کبھی اپنی سہیلیوں کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی، کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر کسی اور پر مر مٹے گا۔ میں اپنی سہیلیوں کو بہت غرور سے یہ بات کہا کرتی تھی کہ وہ صرف میرا ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو غرور بالکل بھی پسند نہیں تھا اور میرا بھی غرور ٹوٹ چکا تھا۔ میرا شوہر آہستہ آہستہ مجھ سے دوری اختیار کرنے لگا۔ ویسے میں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ عورت کی خوبصورتی اس کے بچوں سے ہوا کرتی ہے۔ اگر اس کے پاس بچے نہیں تو عورت کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہوتی، جو میرے پاس ابھی تک نہیں تھے۔ میری شادی کو اب تقریباً 12 برس بیت چکے تھے، لیکن میری گود ابھی بھی خالی تھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ امید تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ مجھے اولاد سے نواز دے گا، لیکن جب 12 برس بیت چکے تھے میری امید بھی بالکل ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اب شادی کو بہت سال بیت چکے تھے۔ اب تو لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے اور میرے شوہر کو یہ سب کچھ کہنے لگے تھے کہ تم کوئی اور شادی کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نواز دے گا۔ لوگوں کی ایسی باتیں میرے دل میں سمانے لگی تھی۔ مجھے اب لوگوں سے خوف آنے لگا تھا کہ کہیں میرا شوہر ان کی باتوں پر عمل کرنا شروع نہ کر دے۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر ایک روز میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، ہم یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر چلے جاتے ہیں، وہاں ہمیں تانے دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس شہر کو چھوڑنے کو میرا بالکل جی نہیں چاہتا تھا، لیکن شوہر کی خواہش کے سامنے میں بالکل بے بس ہو چکی تھی اور یہ شہر چھوڑنے پر مجبور بھی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کراچی کے ایک اچھے علاقے میں سکون پذیر ہو چکے تھے۔ یہ گھر بہت پیارا سا تھا، لیکن تھا چھوٹا، جس میں ایک ملازمہ بھی ہمیں مل چکی تھی۔ میرے شوہر جاب کی نوکری کرنے لگے تھے۔ میری ملازمہ کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور وہ بہت زیادہ دلچسپ قسم کی باتیں کیا کرتی تھی۔ میں ہر وقت اس کی باتیں سننے میں لگی رہتی تھی۔ ایک روز میری نوکرانی بہت پریشانی کے عالم میں مجھے بلانے لگی۔ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ مجھے جگا کر کہنے لگی، بی بی جی بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے، میں آج آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی کل میں گھر سے نکلی تو میں نے صاحب کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ پہلے تو میں نے یہ فیصلہ کیا
کہ میں یہ بات کبھی نہیں آپ کو بتاؤں گی، لیکن پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ آپ کو بتانا ضروری ہے، نہیں تو صاحب اس لڑکی کے ساتھ کوئی اور تعلق قائم نہ کر لیں۔ صبح اٹھتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کو آج آ کر ضرور بتاؤں گی، تاکہ وقت گزرنے سے پہلے آپ اپنی زندگی کی خوشیوں کو بچا سکیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے۔ جہاں میں نوکرانی کی مشغول تھی وہاں میں پریشان بھی ہو چکی تھی کہ میرا شوہر حسین مجھے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ مجھے گمان ہوا کہ ضرور میری نوکرانی کی آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں، وہ میرا شوہر نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہوگا جو کسی اور لڑکی کے ساتھ بازار میں گھوم رہا تھا۔ رات کو حسین گھر لوٹا تو میں نے انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، ان سے جھوٹ بالکل نہیں بولا جا رہا تھا، مسلسل کانپنے لگا۔ جب میں نے وثوق سے کہا کہ اگر سچ نہیں بتایا تو آج میں قسم کھاتی ہوں کہ جان دے کر رہوں گی، تب میرے شوہر نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ ایک لڑکی میرے آفس میں کام کیا کرتی تھی، وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی، میں نے اس سے شادی بھی کر لی ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے کی ضرورت مند لڑکی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ نہ چلے، میں تمہیں بالکل صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اب پتہ چل جائے تو تمہاری اجازت سے میں اسے گھر لانا چاہتا ہوں، کیونکہ اب تو تمہیں ہر بات پتہ چل چکی ہے۔ مجھ پر تو جیسے بجلی گر چکی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ سے حسین کبھی بے وفائی بھی کرے گا۔ میں بے اختیار زاروں قطار رونے لگی۔ وہ مجھے روتا چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ آج پہلی دفعہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے حسین مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میں رات بھر اکیلی روتی رہی، میرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگلے 2 دن تک میرا شوہر گھر بھی نہ لوٹا۔ اب میرا دم بہت زیادہ گھٹنے لگا تھا، مگر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ حسین کے بغیر رہنا بہت زیادہ مشکل تھا، میں اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ اب تو پھر بھی 2 دن اور 2 راتیں گزر چکی تھی۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ حالت خراب ہوتے دیکھ کر میری نوکرانی بولی، آپ صاحب کو فون کر کے گھر بلا لیں، مرد اور شادیاں کر لیتے ہیں، آپ خود پر قابو رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ میں خود انہیں بلانے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، مجھے لگتا تھا وہ نہیں آئیں گے تو میں مر جاؤں گی، لیکن میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون ملایا اور ہیلو کہا۔ ہیلو کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا اگر حوصلے سے میری بات سنو گی تو ابھی گھر آ جاؤں گا، اور اگر ایسے ہی رونا ہے تو کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا۔ بولو تم میری بات سنو گی، فوراً آ جائیں۔ میرے ہونٹوں سے بے اختیار یہ لفظ ادا ہو گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد ہی میں نے اپنے شوہر کی گاڑی کا ہارن سنا۔ ہارن سنتے ہی میرے بدن میں سکون پیدا ہو گیا تھا، میری روح دوبارہ اپنے ٹھکانے لوٹ آئی تھی۔ حسین اندر آ گیا تھا، کہنے لگا میری زندگی تم ہو۔ اس لڑکی سے شادی میں نے صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے کی ہے، دوسری شادی کا فیصلہ میں نے خوشی سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں کاروبار میں اتنی زیادہ برکتیں ڈال دی ہیں کہ پیسہ بہت زیادہ مجھ پر برسنے لگا ہے، اور اس دولت کا وارث تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہو جو میری ساری دولت سنوار لے۔ میں نے اس لڑکی سے یہ شرط رکھی ہے کہ جو پہلی اولاد ہوگی وہ میری پہلی بیوی کی ہوگی، اس طرح تمہاری پیاسی ممتا کو بھی تسکین مل جائے گی، اور مجھے میرا بیٹا بھی مل جائے گا، یعنی ہم دونوں کا وارث۔ یقین کرو میرے اور تمہارے پیار میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ یہ اور بڑھتا جائے گا۔ لڑکی کی حیثیت میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں شادی کر کے آیا ہوں، اور تمہاری حیثیت اس کی ملکہ جیسی ہوگی۔ یہ ساری کہانی سن کر میری جان میں جان آ گئی تھی، میں بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ حسین شادی کر چکا تھا، میری مرضی سے اب بھلا کیا فرق پڑنا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر بڑی وحشت ہو رہی تھی کہ اگر وہ گھر سے چلا گیا تو میں یہاں تنہا کیسے رہوں گی۔ میرا تو حسین کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہوتا، ان تنہا راتوں کے اندھیرے تو مجھے نگل جائیں گے۔ بالآخر میرا شوہر میری سوتن کو گھر لے آیا، یعنی میرے شوہر کی دوسری بیوی
میرے گھر میں آ چکی تھی۔ دوستو کہانی ابھی باقی ہے۔